اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہر معاشرے کا فرد یا ہر معاشرے کے والدین جانتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اکثریت لوگ ہیں وہ بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنی بچوں کو پالنا، اپنی نسلوں کو پالنا۔ میں اکثریت کی بات کروں کہ اکثریت جو ہے نا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی کہ ذمہ داری بھی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے معاشرے یا کچھ قومیں جو ہے نا اس کو ذمہ داری سے بڑھ کر کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کی جو پرورش ہے وہ بڑی بہترین کریں گے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ نبھاتے بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی جو نسلیں ہیں وہ بڑی کامیاب ہو جاتی ہیں اور زندگی میں بہترین زندگی گزارتی ہیں، اور ایک اپنا مقام بنا کر اس دنیا میں دکھاتے ہیں اپنے والدین کو بھی۔ ظاہر ہے جن کی پرورش ٹھیک ہو، جن کی تربیت ٹھیک ہو، جس کو تربیت کرنے کے لیے جو والدین اپنی ایک ذمہ داری یا فرض سمجھتے ہیں، تو پھر انہی کی جو نسلیں ہیں، انہی کے جو بچے ہیں وہی بڑا مقام بنائیں گے۔ لیکن بہت سے ایسے معاشرے بھی ہیں جو بالکل کہ میں تو کہتا ہوں وہ ذمہ داری کیا یا فرض کیا، وہ صرف ان کو پال رہے ہیں۔ یہ جو پالنے کا کام ہے، بچے پالنے کا کام، یہ تو کہ یہ دوسرے جاندار بھی کرتے ہیں۔ میں کہ کسی دوسرے ایسے جاندار جو جنگل میں رہنے والے ان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ان کے بچے آپ کو پتہ ہے کہ وہ چند لمحوں کے بعد خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ کھاتے ہیں۔ لیکن میں کچھ پرندوں کی بات کروں گا، ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک چڑیا کی مثال دیتا ہوں، جس کا کہ وہ انڈے دیتی ہے، انڈے سے اس کا بچے نکلتے ہیں، تو بچوں کی وہ پرورش جتنی بھی ہوتی ہے، چاہے اس کی کتنی اس کی ایک مہینہ ہے، 2 مہینے، اس کے بارے میں میرے پاس سے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہ کھانا جو ہے نا، وہ چاہے کوئی دانہ ہو یا کھانا کوئی بھی ہو، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہوتا ہے اس وقت وہ لا کے گھونسلے میں دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چڑیا اپنے اس بچے کا سردی کا بھی خیال رکھتی ہے، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھونسلہ ایسی جگہ بناتی ہے جہاں پہ اس کے بچے کو ٹھنڈ نہ لگے یا گرمی نہ لگے۔ جیسے گرمی کا موسم ہو تو وہ چھاؤں میں بنائے گی، اگر سردی کا موسم ہو تو کسی ایسی جگہ پہ بنائے گی جہاں پہ برسات نہ ہو، یا وہ خود بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کہ اس کی سردی کا، گرمی کا وہ خیال رکھتی ہے، اور اس کی خوراک کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح یہ ہے نا جو پالنے کا، میں اصل پالنا اسی کو کہتا ہوں کہ صرف کھلانا اور ان کو کہ کیئر کرنا، ان کے کیونکہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کو اتنا انسانوں جتنی عقل تو ہے نہیں ان کے پاس، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا کام لینا ہوتا ہے اپنے بچوں سے، یا کہ چاہے چڑی نے سوچا ان کا یہی، ان کا جتنی ان کو عقل دی گئی ہے اسی حساب سے ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ جیسے وہ ایک احساس رکھا ہے قدرت نے، خدا نے ان کے اندر، کہ بچوں کو کھلانا ہے، پھر بڑا کرنا ہے، پھر بچے خود آپ کو پتہ ہے وہ جس عمر تک پہنچتے ہیں اڑنے کے لیے، پھر وہ اڑتے ہیں، خود اپنی اسٹرگل میں، کوشش میں لگ جاتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، پھر یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے معاشرے ہمارے، کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسے والدین ہیں، وہ صرف اپنے بچوں کو کہ پالتے ہیں یا پال رہے ہیں، جیسے کہ ان کی وہ خوراک کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لباس کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، ان کی گرمی سردی کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کی گرمی کا لباس الگ ہوتا ہے، سردیوں کا لباس ہوتا ہے۔ میں حقیقت میں سمجھوں کہ اگر جو والدین اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، خیال رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہی پال رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ ہماری ترجیحات میں صرف یہی چیزیں شامل ہیں، چاہے وہ لباس ہو انسان کا، یا پھر یہ ہے کہ اس کی خوراک ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کا کہ ایک گھر ہو، جیسے کہ گرمی سردی سے بچنا۔ لیکن ہماری اکثر جو ہم ایسے کچھ معاشرے ہیں ان کی ترجیحات میں اس بچے کا ذہن نہیں ہوتا، اس کی سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ بے شک ہم پرورش تو کرتے ہیں، لیکن پرورش کے میں تو اس چیز کو بڑا اہم سمجھتا ہوں، جو انسان کا ذہن ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی جو سوچوں نے جنم لینا ہوتا ہے، اس کی، کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے ذہن پر ہے۔ کبھی بھی انسان کی زندگی کا دار و مدار جو ہے نا وہ اس کے نہ لباس پر ہے، نہ اس کے چہرے پر ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ جیسا بھی ہو، کیونکہ انسان قدرت والے نے اس کے سب ایک کہ جو صورت و شکل بہترین ہی بنائی ہے،
تو یہ اصل میں بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اگر ذہن تندرست ہے، صحت مند ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب کہ خیالات اچھے ہیں، اس کے ذہن میں کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر اس کا رویہ اچھا ہے، یا پھر اس کی عادات اچھی ہیں، کیونکہ جو اسی ذہن سے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ 1 سال کا تو رہنا نہیں ہوتا، نہ ہی وہ 1 دن کا رہنا ہوتا ہے. اس نے آہستہ آہستہ پرورش تو کرنی ہے، اس کی تربیت تو ہونی ہے، اس نے اس کی ایج بڑھنی ہے، اور وہ پختہ اس کا ذہن ہونا ہے. کیونکہ بچپن میں جو اس کی میموری ہوتی ہے ذہن سوچ کے اندر، وہ بالکل خالی ہوتی ہے. تو پرورش کے دوران ہی اس کی میموری کی بھی جو ہے نا وہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، تعمیر ہونی شروع ہو جاتی ہے، کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ جو ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر جو رویہ ہوتا ہے، جو مطلب کہ ہمارا لہجہ ہوتا ہے، جو ہمارے مطلب کہ کردار ہوتا ہے، وہی اس کے اندر جو ہے نا وہ جاتا رہتا ہے. کیونکہ وہ اس کے ساتھ اس کی بھی پرورش وہ دیکھ رہا ہے. بے شک وہ جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہا، لیکن وہ پھر تھوڑا محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے کہ ہمارے مطلب کہ میرے والدین کا، میرے گھر والوں کا رویہ کیسا ہے، لہجہ کیسا ہے، کیسی ان کی عادات ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن جو ہے نا وہ پرورش کرتا رہتا ہے، اس کی تربیت ہوتی جاتی ہے. بے شک آپ لباس کا بھی خیال رکھیں، اس کے مطلب کہ گرمی سردی کا بھی خیال رکھیں، اس کے کپڑوں کا بھی خیال رکھیں. لیکن سب سے جو بہترین ہے نا وہ اس خاص طور پر اپنی نسلوں کی سوچ کا، اس کے ذہن کا خیال رکھیں کہ اس کے اندر کون سے خیالات جاتے ہیں، اس کے ذہن کے اندر، اس کی جو میموری کے اندر کون سی ایسی مطلب کہ عادات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کیونکہ ایسی منفی عادات ہیں، میں نہیں کہتا کہ منفی عادات نہیں ہونی چاہیے، ہوتی ہیں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں. ایسی منفیت نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی. اور کیونکہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں، جو ہمارے مطلب کہ ہمارا جو کردار ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتے ہیں ہماری ایسے خیالات ہوتے ہیں، تصور ہوتے ہیں، اور جو ہمارا ایسا مطلب کہ رویہ ہوتا ہے، یا پھر ہمارے عادات ہوتے ہیں جو مطلب کہ گھر میں ہوتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نسلیں جو ہے گھر سے بھی سیکھتی ہیں، والدین سے بھی سیکھتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر سے، چاہے اس کا گلی محلہ ہو، چاہے اس کا اسکول ہو، وہاں سے بھی سیکھتا ہے. لیکن ہماری ترجیحات میں بالکل ہی یہ جو اس کا جو ذہن ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. جب تک ہماری ترجیحات میں اس بچے کا ذہن نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی اس کو مطلب کہ بہترین نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ اس کی بہترین تعمیر کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی سوچ کی، اس کی ذہن کی بہترین تعمیر ہوگی تو وہ ایک اچھا انسان بنے گا. اچھا انسان کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ کوئی فرشتہ بن جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ اتنا قابل بنے گا، وہ اپنی مطلب تعمیر کرے گا، اپنا بہترین مستقبل بنا لے گا. اور کوئی ہو سکتا ہے وہ معاشرے کے اندر ایسا نام بنا لے، مقام بنا لے. کیونکہ اس کا سارا تعلق جو ہے نا انسان کی زندگی کا، یہ سارا اس کے ذہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس کا مقام، اس کا نام، اس کی وہ ہو سکتا ہے وہ کوئی تخلیق کار بن جائے یا سائنسدان بن جائے. کیونکہ جو بڑے بڑے مطلب کے نام ہیں، جو مطلب کہ بڑے بڑے مقام ہیں، چاہے وہ کوئی تخلیق کار ہو، چاہے اس کا مطلب کہ کوئی چیزیں دریافت کرنے والا ہو، یا کوئی سائنسدان ہو، یا پھر یہ کہ وہ کوئی بھی ایسا بڑا مقام حاصل کرنے لیے، سب سے پہلے اس کے ذہن کی تعمیر ضروری ہے. کیونکہ انسان کا ذہن ایک تندرست ہو، صحت مند ہو، دوسرا اس کی تعمیر بہترین ہو. اصل میں صحت مند میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہن کے اندر کوئی منفیت نہ ہو، کوئی مطلب ایسا رویہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی خراب ہو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو اور اپنے لیے بھی. تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی نسلوں کو وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری نسلیں ہوتی ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ اسی قوم کا، اسی معاشرے کے معمار ہوتے ہیں. چاہے بے شک سارے نہ ہوں، لیکن اسی میں معاشرے سے ہی انہوں نے، اسی معاشرے کے اندر ہی، اسی قوم کے اسی معاشرے میں رہ کر ہی کوئی کام کرنا ہوتا ہے. چاہے وہ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی مقام پر چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا مطلب جو رویہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے. اگر اس کا رویہ ٹھیک ہے، اس کا ذہن ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو جتنے بھی خیالات جنم لیتے ہیں ہمارے مطلب کہ پرورش کے دوران، تربیت کے دوران، تو وہ بہترین ہونے چاہیے. اس کے خیالات، اس کی سوچ اگر بہترین ہوگی تو وہ آپ کو پتہ ہے پھر انسان بھی بہترین ہوگا، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اپنی قوم کے لیے بھی، اور اپنے ملک کے لیے بھی. تو ہمیں اپنی ترجیحات میں یہ چیز ضرور سوچنا چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے، جو بالکل ہم نہیں رکھتے، کہ ہم نے اس کے ذہن کی لازمی جو ہے نا اس تعمیر کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت ایسی کرنی ہے. کیونکہ تربیت ایسی ہو سکتی ہے بہترین، جیسے مطلب کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی تعمیر کریں. کیونکہ اپنے یہ تصور ہوگا ہمارے ذہن میں کہ ہم نے اپنی نسلوں کی تعمیر کرنی ہے، ان کو مطلب کہ بہترین سوچ دینی ہے، بہت بہترین خیال دینے ہیں، بہترین رویہ دینا ہے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے نا اپنا رویہ ٹھیک کریں گے، اپنی سوچ ٹھیک کریں گے، اپنی عادات ٹھیک کریں گے. کیونکہ ہمارے گھر میں تو ہماری عادات ہی بچے کے سامنے آئیں گی، ہماری نسلوں کے سامنے.
وہ اسی سے سیکھ کر جو ہے وہ پروان چڑھیں گے اور ایک اپنی قوم کا اپنے معاشرے کے معمار بنیں گے. تو اگر وہ بہترین رویہ ہوگا، بہترین خیالات ہوں گے، بہترین سوچ ہوگی تو وہ معمار بن سکتی ہیں اس قوم کے، اس معاشرے کے. تو اگر میرا یہ آج کا پیغام تھا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.